تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے کہ ہم سے جیسا ہو سکا بن سکا ہم نے رب کی عبادت کی، لیکن وہ لوگ جنہیں رمضان ملا اور رمضان میں کچھ نہ کیا اور نئے کپڑے پہن کر، اچھے کپڑے زیبتن ہو کر، امامہ باندھ کر، عطر لگا کر، طرح طرح کی اور بھی چیزیں ہیں جس کو ہم نام گنا نہیں سکتے، بن ٹھن کے اندر پورا حاجی غازی بن کے عیدگاہ کو آ گئے ہیں۔ دل سے پوچھو کیا لینے آئے ہیں؟ میرا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ عید کی نماز بھی نہ پڑھیں۔ کیا بتا، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جہاں پر 40 آدمی کا مجموعہ ہوتا ہے اس جگہ پر کوئی نیک بندہ ضرور ہوتا ہے، کسی کی قبول ہو یا نہ ہو، 40 میں سے ایک کی بھی قبول ہوئی ان کے سب میں سب کی قبول کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی 40 میں کے چکر میں نہ رہے، ان 40 میں کے خود کو بنائے کہ ہماری وجہ سے سب کی قبول ہو۔ اس لیے کہ جب تک ہم دوسرے کے سہارے سے تھے تب تک ہم کو کنارہ نہ ملا۔ ہم نے جب خود مختار ہونے کی کوشش کی، رب کی فضل وہیں سے شروع ہوا۔ ہمارے نزدیک اولیاء کرام، بزرگان دین، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین کے بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ ان بزرگان دین میں سے ایک بزرگ جن کا نام حضرت جنون مصری ہے، جنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہت سارے واقعات آپ لوگوں نے سماعت کیے ہوں گے۔ وہ اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ آج کے بعد میں اپنی نفس کی کبھی نہیں سنوں گا، میری طبیعت، میرا دل جو چاہتا ہے میں اس کے چاہنے کے مطابق کبھی نہیں کروں گا۔ ان کو لذیذ کھانا، اچھے پکوان کھانا بہت پسند تھا۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں نہیں کھاؤں گا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال گزرا، مسلسل 10 سال گزر گئے۔ انہوں نے سوکھی روٹی کے علاوے میں کوئی دوسرا کھانا نہ کھایا۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ آج عید کا دن ہے، آج کیوں نہ اللہ کی رضا کے لیے، خوشی کا تہوار ہے، لوگوں کے گھر میں اچھے پکوان بنے ہیں، میں بھی کیوں نہ ایک اچھا پکوان کھا لوں۔ اچھے پکوان پکائے، لیکن پکاتا گیا اور دل میں یہ بھی ارادہ کیا کہ جب تک تو 2 رکعت نفل میں پورے کلام اللہ کی تلاوت نہیں کر لے گا تب تک یہ لقمہ نہیں کھائے گا۔ اس سے ہوا کیا کہ اس کے نفس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دیں گے اور پوری کلام اللہ کی تلاوت بھی کرنے دیں گے، مغالطہ نہیں پیدا کریں گے۔ جس طرح سے ہم لوگ نیت باندھتے ہیں اور گھر پہنچ جاتے ہیں، دکان پہنچ جاتے ہیں، یہ خریدنا ہے، وہ لینا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ شیطان برگلاتا ہے، نفس ابھارتا ہے برگلانے کے لیے۔ ان کا دل جمی کے ساتھ میں وہ قرآن کو پڑھا اور پڑھتے رہا، کیونکہ ان کے نفس نے ان کو یہ توجہ دلائی کہ ہم تجھے برگلائیں گے نہیں، آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں اس کو اطمینان سے پڑھیے۔ 2 رکعت نفل اطمینان قلب کے ساتھ میں پورے کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے پڑھنے کے بعد جب دسترخوان پر اس لذیذ کھانے کو کھانے کے لیے بیٹھے، ہاتھ بڑھایا لقمے کی طرف اور لقمہ اٹھا کر منہ میں دینے لگے، اتنے میں ہی نفس نے کہا کیا ہوا، اگر 1 سال 2 سال نہیں 10 سال کے بعد میں بات مان لی تو مان ہی نہ دل میں۔ اسی وقت انہوں نے اس کھانے کو چھوڑ دیا،
کہ نہیں میں تیری بات نہیں مانوں گا، دل کی بات نفس کی بات نہیں مانوں گا، کھانا نہیں کھائے، چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنون مصری کے زمانے میں ایک عابد زاہد کو، جو اللہ رسول اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے کثرت سے درود پڑھتا تھا، 1 سال 2 سال 3 سال مسلسل 5-7 سال تک وہ پڑھتا رہا، لیکن اللہ کے حبیب کا دیدار نہ ہوا۔ اس دن جمعے کے دن اس کو دیدار ہوتا ہے، اور کیوں دیدار ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں بھی لذیذ کھانا اور پکوان پکتا ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے عابد تو جنون مصری کے پاس میں جا اور جا کر یہ کہہ کہ تم آج کے دن تو تھوڑا سا لذیذ کھانا چکھ لے، اس لیے کہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ تو 10 سال سے تم مغالطہ کر رہا ہے، جو جدوجہد کر رہا ہے، جو اپنے ساتھ نفس کے ساتھ میں جو جنگ کر رہا ہے، اس جنگ میں تو جیت گیا ہے، اللہ کے نبی تجھ سے راضی ہے، آج پکوان کھا لے۔ وہ عابد جیسے ہی یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اے جنون مصری، میں نے اتنے سال نبی پر درود پڑھے اور اس غرض سے پڑھے، مجھ کو نبی کا دیدار نہ ہوا، آج مجھے نبی کا دیدار ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے تجھے یہ بشارت دی ہے کہ تجھے اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ عید کا دن ہے، تو میٹھا پکوان کھا لے، تو لذیذ کھانا کھا لے، اس لیے کہ اللہ کے نبی تجھ سے اس جدوجہد کی وجہ سے راضی ہے، اور اس راضی کے بنا پر اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ عید کے دن تو کچھ کھا لے، تیرے نفس کے ساتھ میں تیرا جو جنگ تھا، جو قتال تھا، جو محاصرہ تھا، وہ محاصرہ میں تو جیت گیا ہے۔ حضرت جنون مصری خوشی خوشی اس کو کھا لیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب میرا اتنا ہی ہے کہ جنون مصری جیسے عابد و زاہد، اللہ کا نیکوکار بندہ، اللہ کا ولی، اگر نفس کے ساتھ میں مجادلہ کرتے ہیں، نفس کے ساتھ میں جنگ لڑتے ہیں، وہ اس لیے لڑتے ہیں کہ وہ نفس ان کو بھڑکائے نہیں، ان کو بہکائے نہیں، ان کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے سے پرسوان نہ کرے، ان کے سامنے دیوار نہ کھڑی ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں یہ اعلان کرتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، اے لوگوں انسان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم عیدگاہ میں رب کی نعمتوں کو حاصل کر کے جاؤ گے، رب کی مغفرت کو حاصل کر کے جاؤ گے، تمہیں اللہ معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہیں اللہ جنت سے جہنم سے نکال دے گا، تمہارے اوپر طرح طرح کی نعمتیں اور برکتیں اللہ نازل فرمائے گا، عید سے سرفراز ہو کر جاؤ گے، تم اپنے پچھلے اعمال کی طرف چلے جاؤ گے، جس طرح سے ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوئے تھے اس طرح سے تم پاک اور صاف ہو جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا کہ دشمن تمہارا شیطان ہے، اس کے ساتھ میں جنگ جاری رکھنا، اس کے ساتھ میں عداوت جاری رکھنا، جب تمہارا دل یہ کہے کہ چلو ہم خواہشات کی طرف چلتے ہیں، چلتے ہیں شریعت مطہرہ کے خلاف چلتے ہیں، چلتے ہیں گانے بجانے کی طرف چلتے ہیں، آج چلتے ہیں عید کے دن سنیما ہالوں کو آباد کرتے ہیں، چلتے ہیں دوسرے کی چغلخوری کرتے ہیں، قیمت کرتے ہیں، مسلمانوں دھیان رکھنا، یاد رکھنا اللہ نے تجھے بخشنے کا وعدہ کیا ہے، فرشتوں کو دنیا میں بھیجا ہے، اے لوگوں تم اپنے گناہوں سے تلافی چاہتے ہو، معافی چاہتے ہو تو عیدگاہ میں جمع ہو جاؤ، اللہ تجھے معاف کر دے گا، دنیا میں خیرات چاہیے گی تو تمہیں دولت دے گا، عزت چاہیے ہوگی تو عزت دے گا، جو کچھ طلب کرو گے رب تجھے عطا کرے گا، لیکن ہرگز شیطان کی پیروی مت کرنا، اس کی باتوں پر عمل مت کرنا، اس لیے کہ اللہ کا ولی نیک بندہ جنون مصری جیسا اپنے نفس کے ساتھ میں 10 سال تک مجادلہ کیا ہے، محاسبہ کیا ہے، نفس کی بات نہ مانی ہے، تم کو تو اللہ نے کہا ہے شیطان کے ساتھ ہمیشہ دشمنی رکھنا، اگر تم نے شریعت کے خلاف میں ایک بھی کام کی تو تم شیطان کا دشمن نہیں دوست بن جاؤ گے، اور اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی انسان شیطان کا دوست بنتا ہے تو شیطان اللہ کا ناشکر بنتا ہے، تم بھی ناشکر میں شامل ہو جاؤ گے، تم اندر ناشکری میں شامل ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی ہرگز معاف نہ کرے گا۔ باہر کھڑی جو اندر آ جاؤ، ٹائم ہو رہا ہے، اندر آ جاؤ۔ جو حضرات باہر گھوم رہے ہیں تقریر ختم ہو گئی، اب جماعت کے لیے صفیں درست ہونے والی ہے، جلد بجلد عیدگاہ میں پہنچ جائیں اور اپنے صفوں کو درست کر لیں۔